نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم کرم سامعین السلام علیکم۔ پروفیسر عبدالغفور چودھری آپ سے مخاطب ہے۔ تو آج ایک نہایت ایمان خیز واقعہ آپ کو بتانا ہے کہ جو کہ سچا واقعہ ہے۔ تو ہوا یہ تھا کہ مسلمانوں کا ایک قافلہ حج کے لیے جو ہے نا واپس آ رہا تھا، تو ریجنالڈ آف کرک جو کہ ایک عیسائی بادشاہ تھا اور جو ہے نا اس کا بھائی بھی بادشاہ تھا یہ فلسطین میں، تو انہوں نے اس سمندری جہاز کو روک لیا اور بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا اور نوجوانوں کو شہید کر دیا، اور یہ بھی کہا ریجنالڈ آف کرک نے، اسے انگلش میں ارنات کہتے ہیں IRNAT ارنات، کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ تمہاری مدد کرے۔ تو یہ بات جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو اس نے اسی وقت حلف اٹھایا کہ میں اس بندے کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ تو ایسا ہی ہوا، اس نے زبردست حملہ کیا، بہت زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں وہ ریجنالڈ آف کرک اور اس کا جو بادشاہ تھا گائی وہ بھی پکڑے گئے، تو وہ سلطان کے خیمے میں پیش کیے گئے۔ ریجنالڈ آف کرک اور گائی پیش کیے گئے، تو سلطان معظم سلطان صلاح الدین ایوبی نے شربت گلاب پیش کیا، کس کو؟ گائی کو۔ تو گائی نے، وہ بھی بادشاہ تھا اپنے علاقے کا، گائی نے آدھا گلاس پی کر اس کو دے دیا اپنے بھائی ریجنالڈ کو۔ تو سلطان نے کہا کہ اے گائی، یہ تو نے اپنی مرضی سے پیش کیا، میں نے اسے پیش نہیں کیا۔ سلطان نے یہ بات اس لیے کہی کہ عرب روایات کے مطابق جب کوئی کسی کے گھر کا پانی یا نمک کھا لیتا تھا تو وہ اس کے لیے اس کا خون حرام ہو جاتا تھا، لیکن سلطان نے تو اسے سزا دینی تھی۔ تو بہرحال اس کے بعد سلطان نے اس کو کہا ریجنالڈ کو کہ ہاں بھی تو نے کہا تھا نا کہ بلاؤ اپنے محمد کو، تو میں محمد کا غلام سلطان صلاح الدین ایوبی حاضر ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ معافی مانگ کر مسلمان ہو جاؤ، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ جی میں تو مسلمان ہی ہوتا۔ تو سلطان نے اپنی تلوار سے اس کا ایک شانہ قلم کیا، پھر دوسرا کیا، پھر تلوار اس کی گردن اتار دی۔ گستاخی رسول کا یہ انجام ہوتا ہے، یہ گستاخی رسول کا انجام ہے۔ تو گائی جو اس کا سگا بھائی تھا وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے تسلی دی کہ بادشاہ کو کچھ نہیں کہتے، یہ شخص اخلاقیات کی تمام حدود کو پار کر چکا تھا، اس کا انجام ضروری تھا، اور اس نے میرے نبی سے گستاخی کی تھی۔ کاش آج کل جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، ہمارا کوئی بادشاہ اس قابل ہو کہ ویسے کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔